اس فحاشی کو روکنے کے لیے اور پاکستان کو نظریاتی سطح پہ سٹرونگ کرنے کے لیے اس بار لاہور پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب اور کراچی پریس کلب میں 8 مارچ کو جو انٹرنیشنل وومن ڈے ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام نوجوانوں نے یونیورسٹیز اور کالجز سے قافلے لے کے آنے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پہ وہ دن منایا جائے گا۔ وہ دن جس کو یہ فحاشی اور میرا جسم میری مرضی کے نام پہ بناتے تھے اور عورت کے نام کو مس یوز کیا جاتا تھا، اس دن کو انشاءاللہ تعالی اب کشمیر اور فلسطین کی مظلوم بہنوں کے نام پہ منایا جائے گا، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ محمد بن قاسم کے وارث زندہ ہیں، دنیا کو بتایا جائے کہ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ٹیپو سلطان اور طارق بن زیاد کے وارث زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی بجائے اس کے کہ ہم لوگ صرف جو ہے وہ آپ اور ہم مل کے نعرے لگائیں، ہم نے پریکٹیکلی ان لیبرلز کو شکست دینی ہے۔ وہاں جا کے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز سے قافلے آئیں گے، وہی پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند ہو رہی ہوگی تو یہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مار دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ساری باتیں وہیں پر ہوں گی کہ ہم نے اگلے کیا وہاں پر اعلانات کرنے ہیں اور کیا لائے عمل ہوگا، نوجوانوں نے کس طریقے سے اپنے نظریے کو ان تعلیمی اداروں میں سٹرونگ کرنا ہے۔ اور بہت جلد آپ تیاری رکھیے گا کہ تعلیمی نصاب جیسی یونیورسٹیز کھلیں گی، یہ مسٹر شپس، سنڈریلا اور اس طرح کے مضامین کو تعلیمی نصاب سے نکالنے کے لیے، اور سیدنا خالد بن ولید، خلفائے راشدین، اہل بیت اور ہمارے جو اسلامی ہیروز رہے، ارطغرل غازی ہو گئے، سلطان عبدالحمید ہو گئے، سلطان محمد فاتح ہو گئے، ان ہستیوں کے بارے میں تعلیمی نصاب میں پڑھانے کی ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں، اور اگر یہ اگلے مہینے ڈیٹ میں نہ امپلیمنٹ ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی راول پنڈی ہوگا اور حکومت وقت ہوگی انشاءاللہ تعالی، ان سے ہم منوا کے جائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ۔